بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا پیش کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کے ساتھ ساتھ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک خاص عمل پیش کریں گے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں حضرت قاسم، پھر اس کے بعد حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بھی، جن کو بعض علماء نے لکھا ہے طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں اور 18 ماہ تک زندہ رہے، پھر انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ گرفتار ہو کر آئے، فدیہ مانگا گیا، تو فدیے میں انہوں نے وہ ہار پیش فرمایا جو ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم مجھے اجازت دے دو تو یہ ہار میں واپس کر دوں، یہ میری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار ہے، اور یہ ہار میری زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خوشی سے اجازت دے دی۔ شرط یہ لگائی تھی کہ یہ جب واپس جائیں گے مکہ مکرمہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیں گے، مدینہ منورہ ہجرت کروائیں گے ان کی۔ تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دے دی کہ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ روانہ ہونے لگی، پھر اس وقت بدبختوں نے منع کیا، رکاوٹ بنے، تو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، اس کو جانے کی اجازت دی جائے، یہ جائے اپنے ابا کے پاس۔ تو بہرحال حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ نہیں جا سکتی، دن کے اجالے میں اس کو جانے کی اجازت نہیں، رات کے اندھیرے میں جائے گی، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑے چیلنج کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، جب رات کے اندھیرے میں ان کو روانہ کیا گیا، آگے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مل گئے اور لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اعزاز و اکرام فرمایا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاں رکھا۔ تو پھر حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ایک تجارتی وفد کے ساتھ روانہ ہوئے تجارت کے لیے ملک شام۔ ملک شام گئے، واپس آئے مدینہ منورہ میں، تو اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو پناہ دے دی ہے، لہذا اس کے مال کو، جان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ دو، کوئی سوچے بھی نہ اس معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، حضور نے فرمایا مجھے تو کوئی خبر نہیں تھی ان کی کہ یہ آ چکے ہیں۔ تو خیر، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے، فرمایا میں ایمان لاتا ہوں، یہاں رہوں گا حضور کی صحبت میں، لیکن مجھے اس بات کی اجازت دی جائے کہ میں یہاں سے جاؤں گا اور وہاں مکہ مکرمہ کے کچھ لوگوں کی میرے پاس امانتیں ہیں، میں ان کی امانتیں واپس کروں گا، پھر آ جاؤں گا۔ چلے گئے وہاں، مکہ مکرمہ پہنچے، امانتیں واپس کی۔ دیکھو مذہب کا تفاوت ہے، ایک طرف سے اسلام ہے، ایک طرف سے کفر۔ ہم تو مسلمانوں کی چیزیں کھا جاتے ہیں،
وہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں، دل دل میں مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن کافروں کی جو ان کے پاس امانتیں ہیں اس کو واپس کرنا لازم سمجھا کہ یہ ادا کریں گے، کیونکہ اسلام جس چیز کی تعلیم دیتا ہے بس اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اس طرح کے مسلمان نہیں جیسے آج کل ہم ہیں، عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہیں مسلمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا فیصلہ ہوا مدینہ منورہ سے، جو عورتیں مسلمان ہو کر یہاں آئیں، جو پیچھے ان کے شوہر جو تھے وہ مشرک رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، حضور نے ان کے حق مہر بھی واپس کروائے ہیں کہ ان کو دو۔ یہ ہے اسلام، حقوق کا اس قدر اسلام تحفظ کرتا ہے، خواہ وہ مسلمان کے ہوں خواہ وہ کفار کے ہوں۔ تو خیر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ اس وقت بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی۔ 28 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ حضور سے 6 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے جنازہ کس نے پڑھایا؟ آج کے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی دشمنی تھی، آپس میں بڑے اختلاف تھے، نہیں، جنازہ پڑھانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس وقت خلیفہ وقت تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ پڑھاؤ۔ تو یہ ان کا باہمی تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو معمولات بھی عطا فرمائے تھے، ان کو تسبیحات بھی عطا فرمائی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی کمال کے علوم تھے اور معمولات تھے، بڑے مضبوط معمولات، جن سے یعنی کوئی کام اگر پڑ جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب، آپ کے یہ جتنے سلسلے ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، یہ اکثر سلاسل جو ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر جڑتے ہیں، اور نقشبند حضرات تو خصوصیت کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات میں بھی بڑے برکات اور بڑے مضبوط معمولات ہیں۔ دنیا کو تو دھکا دیا رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، غرہ غیری، میرے علاوہ کسی اور کو جا کر دنیا دھوکہ دے، میں تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں۔ اور کبھی کبھی اشارہ کرتے تھے، میں نے دونوں مہاریں اور لگامیں جانور کی اس کے کندھے پہ ڈال دی ہے، جاؤ جہاں جانا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر فرماتے تھے میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں دنیا کو، اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اب رجوع نہیں ہو سکتا، ختم۔ تو بہرحال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ جو قصوہ اونٹنی تھی، غزوہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ ایک مرتبہ اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جا رہی ہیں اور وہ اونٹنی حضرت فاطمہ کے ساتھ بات کرنے لگی۔ جس طرح اللہ پاک نے حضرات انبیاء علیہ والسلام کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اسی طرح اپنے خاص بندوں کو کچھ کرامات عطا فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جانوروں کی باتیں ہوتی تھی، تو وہ اونٹنی بات کرنے لگی کہ میرا وقت قریب ہے، اے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی حکم ہو میرے لائق تو میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہوں، مجھے آپ بتا دیں تو میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا پیغام دے دوں گی۔ تو اسی وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بیٹھی اور اس اونٹنی نے اپنا سر جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ نمناک ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اسی دوران اونٹنی کا انتقال ہو گیا۔ اس کو کپڑے میں لپیٹ کے دفن کیا گیا۔ بعد میں اس جگہ کو بھی دیکھا گیا تو وہ اونٹنی وہاں نہیں تھی، وہ حضور کے قرب میں چلی گئی۔ تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص کرامت ہے۔ اس اونٹنی کی بھی کچھ کرامات تھی۔ پہلے وہ اونٹنی ایک یہودی کے پاس تھی، فرماتے ہیں جب وہ اونٹنی چرنے کے لیے جاتی تھی تو گھاس سے آواز آتی تھی کہ آؤ ہمیں چر لو، کیونکہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ہے۔
اور رات کو درندے وغیرہ بھی ایک دوسرے کو کہتے، کتے وغیرہ، کہ اس اونٹنی کے قریب نہیں جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گی۔ تو وہ اس نے خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ اس کی پشت سے بڑھ کر اور کیا سعادت مند چیز ہو سکتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک خاص وظیفہ ہے، روز الافکار میں ہے۔ ایک دن سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، کسی چیز کی طلب کے لیے حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں چیزیں ضرورت ہیں، آپ مہربانی فرمائیں، یہ مجھے عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آپ کو معلوم ہے آل رسول کا چولہا ٹھنڈا ہوا پڑا ہے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں آپ کو چند کلمات دیتا ہوں، وہ کلمات پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ کسی قسم کی بھی حاجت ہو تو جمعرات کے دن قضائے حاجت کے لیے اس عمل کو کرو۔ جب صبح اپنے گھر سے نکل رہے ہو تو نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھو، سورۃ آل عمران پڑھو، اور اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھو اور سورۃ الزلزال پڑھو۔ یہ پڑھ کر کام کی طرف روانہ ہو جاؤ، جتنی بھی مشکل کام ہوگا اللہ آسان کریں گے، کام ہوتے چلے جائیں گے آپ کے۔ اور وہ دعا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا والی، وہ دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، یہ کلمات جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں جو میں تجھے عنایت کر رہا ہوں۔ انہوں نے آ کر بتلائے ہیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم الراحمین۔ یہ مبارک کلمات جبرائیل علیہ السلام کے عطا کیے ہوئے یہ آپ کو دے رہا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات کی جگہ پر کلمات عطا فرمائے ہیں کہ یہ کلمات پڑھو، اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا، پروردگار عالم خود ضروریات اور مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اور جو تسبیحات ہیں حضرت فاطمہ کی، کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی، یہ جو ہم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 33 مرتبہ، تو یہ کلمات تھکاوٹ کو دور کرتے ہیں، انسان کے دل کے اطمینان کا باعث ہیں، اور انسان کے اندر خوبیاں پیدا کرتے ہیں، باکمال بناتے ہیں انسان کو۔ تو ان تسبیحات کو بھی مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، لمبے چوڑے اسفار رہتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے سفر میں ان کلمات کی قدر معلوم ہوئی کہ یہ کلمات جب تھک جاتا تھا تو پڑھتا تھا، اللہ پاک تھکاوٹ کو دور کر دیتے تھے، جسم کی تھکاوٹ روئیں سے نکل جاتی تھی۔ اور صلاۃ چاشت کا آپ اہتمام کریں۔ محبوب سبحانی، قطب ربانی، عالم یزدانی حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خاص طور پر عمل عنایت فرمایا ہے کہ چاشت کا جو آدمی بھی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کثیر العیال ہے اور قلیل المال، مال بہت کم ہے، عیال دار ہے، بچے بہت ہیں، تو اس کو اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسی عمل کی برکت سے فراوانی رزق عطا فرمائیں گے، مال بڑھ جائے گا، وسائل بڑھ جائیں گے، ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ وہ کیا کہ چاشت کے وقت 12 رکعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر نہیں تو 4 رکعت نماز پڑھے، اور سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ، والشمس وضحاہا اور والضحیٰ واللیل اذا سجی، ان 2 صورتوں کو تو ضرور پڑھے 2 رکعت میں، اور پھر رکعتوں میں آیت الکرسی پہلی رکعت میں، دوسری میں 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد، اس کو پڑھتا رہے۔ حضرت نے لکھا، فرمایا کہ ہر آسمان سے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجیں گے جو ان کی نیکیاں لکھیں گے، جن کے پاس نور کی قلمیں ہوں گی اور سفید کاغذ، وہ لکھنے بیٹھیں گے اس وقت تک
لکھتے رہیں گے، یہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کی قبر پہ بیٹھ کے لکھتے رہیں گے، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قیامت قائم ہوگی۔ یعنی میدان محشر لگنے تک اس کے اعمال نامے میں یہ اعمال لکھے جا رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، تو یہ اجر اور ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا جب یہ مرے گا، دنیا سے رخصت ہوگا، مختلف تحفے، تحائف اور خوبصورت رومال، خوبصورت نعمتیں اور چیزیں جنت سے لے کر فرشتے حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو عنایت ہوگی۔ اسی طرح یہ سنن زوال اربع ہے، اس وقت بھی آدمی اگر اہتمام کرے سنن زوال اربع 4 رکعت نماز پڑھنے کا، تو انشاءاللہ العزیز انسان کے مشکل معاملات حل ہوں۔ جتنی مہمات ہیں، اس کی زندگی کے اہم ترین امور ہیں، اللہ پاک ان میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد نماز کو یعنی 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو، اس وقت جب زوال کا وقت آتا ہے تو پھر اللہ رب العزت زوال کے ٹائم کے فوراً بعد یعنی آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور وہ ظہر کی نماز تک کھلے رہتے ہیں۔ اور یہ 4 رکعت نماز اسی لیے ادا کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس وقت کچھ نہ کچھ آسمان پہ جانا چاہیے، تو پھر 4 رکعت نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ نماز بھی ادا کرو، اس وقت آپ دعا کا بھی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید وافرہ ہے، جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی، دروازے تو پہلے سے کھلے کھڑے ہیں، استقبال ہوگا انشاءاللہ آپ کی دعا کا۔ تو ہمیں معمولات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، صرف فرائض اور سنتوں پر اکتفا نہیں، بلکہ نوافل کا اور سنن رواتب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادات میں دل لگانا چاہیے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔